آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ آم کی چٹنی. تو میں نے اس آم کو بوائل کر کے نا اس کو 2 کلر میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایک گرین اور ایک سے میں شیئر کرنے والی ہوں کچھ ایسی اسلامک باتیں. پلیز ویڈیو کو اسکپ کے بغیر کمپلیٹ واچ کریں اور ہو سکتا ہے ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہو. تو چلیے ریسیپی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آئی ایم آلسو گڈ الحمدللہ. تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے سو لیٹس اسٹارٹ اوور ٹوڈے ولاگ. تو ایسی کون سی 6 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو 6 چیزوں سے بہت زیادہ نفرت ہے. نمبر 1، اونچی آنکھیں. گلی بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں ایک دوسرے کو تکتی پھرے تو ایسی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اور نمبر 2 پر ہے جھوٹی زبان، کہ جب بولے تو اس کے منہ سے جھوٹ نکلے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ناش کرے کہ تیرے منہ سے کتنی بدبو نکل رہی ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے برے منصوبے باندھنے والا دل، یعنی ایسا دل جو ہر وقت یہ سوچے کہ میں ایسا کیا کروں کہ 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دوں یا کچھ بھی. کئی مرتبہ انسان کے دل پر اتنی ظلمت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ منصوبہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس کو کیسے تنگ کروں، یعنی کوئی ایسی غلطی کروں جس سے نقصان پہنچے سامنے والے کو. ایسا دل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. چوتھے نمبر پر برائی کی طرف چلنے والے قدم بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لہٰذا برے کاموں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مخلوق کے شر سے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان سے بھی ہمیں ہمیشہ بچائے رکھے. اور 5ویں نمبر پر ہے بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ. یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کئی مرتبہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر عورتیں خدمت گزار اور نیکوکار ہوتی ہیں اور مرد خود برے ہوتے ہیں اور ان عورتوں کو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر دکھ دے رہے ہوتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوتے ہیں. اور 6 نمبر پر ہے جدائی ڈالنے والا انسان. کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 2 انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہیں. مثلاً ایسی بات کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے یا بہن بھائی سے جدا ہو جائے، تو گویا اس نے 2 انسانوں کے درمیان جدائی تو ڈال ہی دی نا. یا خاوند ایسی بات کہہ دے کہ بیوی اپنے محرم رشتہ داروں سے دور ہو جائے، اور اس نے بھی 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی. جن رشتوں ناتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں ناتوں کو ہم کیوں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور جو ایسا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بہت ہی برا انسان ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ شب قدر میں اللہ رب العزت بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مگر چند گنہگار ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. جن میں سے ایک وہ انسان ہے جو 2 مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہوگا. لہٰذا اگر ایسا ہے تو اس بات کو سوچیں کہ میں اگر یہاں اپنے بیٹے یا بہو کے درمیان فیصلہ کر رہی ہوں تو میری شب قدر میں بخشش نہیں ہوگی، میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، مجھے اللہ کے ہاں رد کیا جائے گا. تو پھر باقی دنوں میں میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بیوی سوچے کہ اگر میں نے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا تو میری بھی شب قدر میں بخشش نہیں ہوگی. اگر کچھ بھی گھروں میں ایسا الٹا سیدھا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں، صبر کیا کریں گے. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور تیرا رب ہے سو تم صبر کرو. ان مع العسر یسرا، اگر کچھ برا ہو رہا ہے، اگر کوئی سختی ہو رہی ہے تو بے شک میں ہوں، سختی کے بعد آسانی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، خوف مت کرو، یہ سوچو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے ذکر سے جب ہم شروعات کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر اپنی نیت کو نیک رکھیں. نیک نیتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سکون رب کی ذات سے ہی ملتا ہے. آپ جتنے گھر کے کام کاج کر لیں سکون رب کی ذات سے ملتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ دن کی شروعات آپ
अल्लाह के जिक्र से करें, नमाज से करें, कुरान से करें। आप जितनी भी मसरूफ हैं कोशिश करें कुरान की एक आयत पढ़ लें, 2 आयत पढ़ लें, एक रुकू पढ़ लें। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको वक्त मिल ही और जाएगा। जब आप ऐसा करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पता नहीं शायद कोई ताकत का कैप्सूल खा लिया है। आपके अंदर इतनी कुदरती ताकत आ जाएगी और दिन भर में थकान भी नहीं होगी। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला भी नहीं होगी। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। और जब आप अल्लाह को खुश रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी खुश रहेंगे। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे।